یہ ساری فضول بکواس ہیں جو آج کل چل رہی ہیں، ان پر کان نہ دھریں۔ لوگوں کی باتیں ہی ہیں، نہ خود دین کا کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود برداشت ہوتا ہے، نہ خود اس کام کے لیے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں۔ بس امارت کے چکر میں اور شورا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، باقی تبلیغ کا کام تو یہ نام کا ہی نہیں کرتے۔ اصل میں یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ کچھ ایسے تبلیغ کے لیے بعدے میں لوگ آئے ہوئے تھے، 18 ساتھی، جن کو وہاں کی پولیس نے، بنگلہ دیش کی پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا، اور وہ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ لیکن وہ سارا بلوم جو ہے وہ بھائی واصف الاسلام جو ککریل کے ہیں ان کے اوپر جا رہا ہے۔ کہا کہ یہ سازش اسی کی ہے۔ واصف الاسلام صاحب جو ہیں وہاں بنگلہ دیش مرکز کے، یہ مولانا سعد صاحب کو فالو کرتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب وہ نہیں ہیں کہ مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی تم شورا والوں کو مارو یا گولیاں مارو یا مسجدوں سے نکالو۔ ہاں، مولانا سعد صاحب اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو محبت رکھنے والے ہیں، انہیں اتنی نصیحت کر دیں کہ اللہ کے واسطے کام تو ہمارا ایک ہے، اختلاف بے شک دو ہوں، آپس میں اختلاف تو ہوں گے، آج نہیں کل پھر ہوں گے، آج صحیح ہو جائیں گے پرسوں پھر ہوں گے، اختلاف تو ہوتے ہیں، لیکن اختلاف میں کم سے کم مساجدوں سے لوگوں کو محروم تو نہ کرو۔ پہلے مردوں کی جماعتوں کو مساجدوں سے نکالتے تھے، ابھی لوگ مستورات کی جماعتوں کو بھی نکال رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام رو رو کر علماء کے سامنے پیش کیا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خنجر لے گئے اور کہا کہ میری بات سن لے، اگر یہ کام حق ہے تو میں اس کام کو شروع کر دوں، اور اگر یہ کام حق نہیں ہے تو یہ خنجر میرے پیٹ میں ڈال، اور میں اپنا خون تجھ پہ معاف کرتا ہوں، تاکہ میرے ذریعے شر نہ، فتنے نہ پھیلے۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شورا والوں کا مجمع اتنا زیادہ ہے، وہ امارت والوں کا اجتماع دیکھو جگہ بھر گئی ہے۔ ارے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مجھے تو مجمع نہیں چاہیے، مجھے تو اخلاص والے چاہیے۔ تم دیکھو اس مجمع میں اخلاص والے کتنے تھے۔ مجمع تو ہے، اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہر ایک آداب گش میں بیان کرتا ہے، مگر ہماری زبانیں آج محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں آج محفوظ نہیں ہیں۔ جس اجتماع گاہ میں ہم نے خدمت کر کر کے لوگوں کو، اللہ کے راستے کے مہمانوں کو وہاں کے لیے ٹھہرانا تھا، آج اسی میدان میں اجتماع ہو رہا ہے شورا والوں کا، اور وہاں 18 افراد آ کر ندی کی طرف سے پائپ لائن کاٹ کے تاکہ یہ پانی سارا اندر چلا جائے اور مجمع کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ سے تم نہیں ڈرتے؟ مرنا نہیں ہے؟ وہ کون سا اپنے باپ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ وہ کون سا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ تو صرف اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو کام مولانا الیاس صاحب سے اللہ نے لیا ہے، یہ کام بڑوں کا ترتیب ہے۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، مخلوق سے نہ ہونے کو بولنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں پہ ناکامی ہی ناکامی ہے، کامیابی مل نہیں سکتی۔ یہی الفاظ ہیں ہمارے تبلیغ کے، چاہے امارت والے بیان کریں چاہے شورا والے بیان کریں۔ مگر آج ہمارا دماغ ایسے کوکلا ہو گیا اور ہم ایسے نشے میں چلے گئے کہ نہ تو مولانا سعد صاحب سے ہمیں کسی کو محبت ہے، اگر ہوتی تو مولانا سعد صاحب نے نہیں کہا کہ بھئی بنگلہ دیش میں شورا والوں کا اجتماع ہے، وہاں پائپ لائن توڑ دو اور پانی اندر بہنے دو۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، بجائے ان کو راحت دینے کی تم اذیت دے رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ اور یہ تکلیف دینا، خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور ایک صحابی آ کر چپل اتاری اور دوسرے صحابی نے مذاق میں چپل پیچھے کر دی۔ اب یہ جانے لگے چپل مل نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہیں تو چپل اتاری تھی، اب مل نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس بھائی کو پریشان کرنے کے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو صحابی نے چپل آگے کر دی، کہا یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ فرمایا مذاق میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہیں راحت دینی ہے، سکون دینا ہے۔ تم امارت والے ہو، تمہیں امارت مبارک ہو، وہ شورا والے ان کو شورا مبارک ہو۔ مگر خدا را کام ہمارا ایک ہی ہے، مقصد ہمارا ایک ہے، چاہے شورا ہو یا امارت ہو، دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، کسی کو اذیت نہ دو، اپنی وجہ سے کسی کو کام سے محروم مت کرو، اکابرین کو گالیاں مت دو، علماء کو تکے مت دو، علماء کو برا بھلا مت کہو، مساجدوں سے جماعتوں کو مت نکالو۔ یہ ساری باتیں باطل کی ہیں، اور باطل تمہارے اندر گھس چکا ہے اور ایسی محنت کر رہا ہے کہ آج تمہیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ ہمارے دعوت کا کام
ہماری دعوت کی محنت، صبح صبح شام کا رونا، اس کا مقصد یہ ہے پورے عالم میں دین عام ہو جائے۔ اور اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ کچھ 18 افراد تھے گنے گنے جو پائپ لائن کاٹنے کے لیے آئے تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ اس وقت جیل میں ہی ہیں، اریسٹ ہیں وہ، اور ان کو بیلونگ دیا گیا ہے بھائی آصف الاسلام، جو کہ انشاءاللہ پیش ہوں گے کورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ سامنے والا جو مجمع ہے ان کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ تو شورا والے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ تبلیغ والے ہیں، کہا یہ شورا والے ہیں۔ اب شورا والے تو ان کی نسبت یہ کافر ہو گئے پھر، یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں، اگر وہ شورا والے ہیں تو ان کو تنگ کرو گے۔ تو انہوں نے پائپ لائن کاٹ کے وہ سارا پانی جو ہے اندر کی طرف چلا گیا، تو مجمع وہاں سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا، تو یہ انہوں نے تصویریں لے لیں۔ پھر انہوں نے جلدی جلدی تصویریں لے لیں کہ دیکھو بارش ہو گئی، یا پھر دیکھو مجمع ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، تم عوام کو تو چوتیا بنا لو گے، اللہ رب العزت کیا حقیقت نہیں جانتا؟ کیا اللہ کے سامنے چھپا ہوا ہے؟ کن کاموں میں پڑے ہو؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب تم کام کرنے والے نہیں کرو گے، پھر اللہ تم سے وہ کام کرائے گا جو نہ کرنے والے ہوں، اور آج وہی کرا رہے اللہ تم سے۔ توبہ کرو اس پر، جو حرکت کی ہے اس پہ توبہ کرو۔ شورا والوں کا اجتماع ہے، شورا والوں کا، شورا حق پر ہے، کیونکہ شورا کا مشورہ ہوتا ہے، ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، سلاست ترتیب سے ہوتا ہے، تینوں حضرت جی کی بنیادوں کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ انہوں نے نہیں لوگوں کو بلایا، اللہ نے لوگوں کو بلایا ہے ان کے پاس۔ ساری دنیا میں اللہ رب العزت ان سے کام لے رہے ہیں، اور وہاں جو تم لوگ کر رہے ہو اس پہ توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کام میں لگتے لگتے اپنی نسلوں کے لیے محروم ہونے کا ذریعہ بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری کی حدیث ہے، رات کا مسلمان صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔